عید اللہ الاکبر ہے، عظیم ترین عید. ان یوم الغدیر اشہر منہ فی السماء من الارض. غدیر کی عید آسمان میں زیادہ مشہور ہے زمین کی نسبت، کیونکہ غدیر کا جس سے تعلق ہے اس کا تعلق ہی عرش سے ہے، اور وہ عرشی مخلوق ہے. اس کا تعلق طہارت سے ہے، عین طہارت ہے، لہٰذا عین طہارت عالم ملکوت ہے، عالم قدس ہے، عالم غیب ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں کہ غدیر کی کیا حیثیت ہے. اور آپ جا کر اگر غدیر کی روایات کو پڑھیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ پروردگار عالم نے ٹھان رکھا ہے کہ ذرا سا بہانہ ملے غدیر کے ساتھ جڑنے کا اور ہم دریا بہا دیں گے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث کہ البر، غدیر کے دن نیکی کرنا مال کے ذریعے، یثمر المال و یزید فی العمر، عمر کو بڑھاتا ہے اور مال کو زیادہ کرتا ہے. یقین کیجئے جو لوگ غدیر کے دن صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اگر ان کے واقعات بتانے بیٹھ جاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی. بخور پروردگار عالم کھانا جو کھلائے کسی ایک مومن کو کھانا کھلائے 10 لاکھ اولیاء اور انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر ہے. جو کسی ایک مومن کی طرف مسکرا کر دیکھے، جو کسی مومن کے گھر قربتاً اللہ ملاقات کے لیے جاتے ہوئے اس حدیث کے بعد جاتے ہوئے سوئیاں خریدتے ہوئے جائیے گا، کیونکہ یہ حدیث سننے کے بعد 150 مومنین تو آپ کے گھر آئیں گے. جو کسی مومن کے گھر جائے قربتاً اللہ، جو کسی مومن کو خوش کرے، تبسم کے ساتھ مسکرا کر اس کی جانب نگاہ کرے. روایات بڑی عجیب ہیں، قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں صبح و شام ہزاروں فرشتے آتے ہیں، اسے جنت کی بشارت دے کر جاتے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے زمین میں لوگوں نے غدیر کی حیثیت کو نہ سمجھا. پروردگار عالم نے عالم غیب میں وہ تحفے رکھے کہ نہ جس کو کوئی بشر سمجھ سکتا ہے، نہ جس کو کوئی فرشتہ سمجھ سکتا ہے، نہ جس کو کوئی درک کر سکتا ہے. 12 موضوعات پر رسول خدا نے گفتگو فرمائی ہے، اور توحید پر 5 یا 6 زاویوں سے گفتگو فرمائی ہے. وہ خطبہ دیا ہے توحید کے سلسلے میں غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر، جو اس سے پہلے رسول خدا نے کہیں نہیں دیا، کیونکہ اعلان اس شخصیت کا ہونے والا تھا کہ نہ اس سے پہلے کوئی شخصیت ویسی آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی آئے گی. لہٰذا رسول خدا نے خطبہ دیا عجیب توحید کا، اور پھر اس کے بعد جو گفتگو فرمائی غدیر خم کے میدان پر. غدیر کہتے ہیں تالاب کو، خم اس جگہ کا نام تھا کیونکہ پانی جمع ہو جاتا تھا. وہاں سے مصر، یمن، عراق، شام کے لوگ، مدینے کے لوگ الگ ہو جاتے تھے، لہٰذا وہاں پہ یہ سلسلہ تھا. اور جس سال غدیر کا واقعہ ہوا ہے تو رسول خدا امیر المومنین کے ساتھ مکے نہیں مشرف ہوئے تھے. 25 ذی الحج کو رسول خدا نے مدینہ چھوڑا اور مکے تشریف لائے، حج کا احرام باندھا. امیر المومنین یمن سے آئے تھے، متصل ملحق ہوئے تھے جناب رسالت مآب کے ساتھ. اب یہ کیا فلسفہ تھا کہ اس موقع پر یمن بھیج دیا، یہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. بہرحال اور اس کے بعد خطبہ جو نبی کریم نے دیا ہے، یعنی نبی کریم نے خداوند تبارک و تعالی کی کسی صفت کا ذکر نہیں چھوڑا خطبہ غدیر میں. اور پھر اس کے بعد قرآن کی فضیلت پر گفتگو کی، اپنی فضیلت پر گفتگو کی، اپنی ذمہ داریوں پر گفتگو کی، اور دھیرے دھیرے اس کے بعد آ کر گفتگو فرمائی اور آیتوں کی تلاوت فرمائی. امیر المومنین کے فضائل کا ذکر کیا ہر آیت کے ساتھ. یعنی سب سے پہلے اگر آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے فضائل کا ذکر قرآن سے ڈھونڈا جائے تو یہ سنت رسول خدا ہے کہ جو خطبہ غدیر میں مولانا رسول خدا نے فرمایا. غدیر کی آیت بھی پڑھ دوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہاں، نبی کریم نے یہ جملہ اور ارشاد فرمایا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ. ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ خطبہ سنائے، ہر باپ اپنے بیٹے کو خطبہ سنائے. معمولی حق نہیں ہے. 72 شہداء کا خون ہے اس حدیث کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کے ائمہ کی صحبتیں، اس کے ساتھ رسول خدا کی بیٹیوں کی قربانیاں ہیں. اس جملے کے ساتھ من کنت مولا فہذا علی مولا، معمولی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ اپنے گھر میں بنائیے یہ ایک طریقہ کہ کل غدیر ہے، انشاءاللہ خطبے کا ترجمہ نکال کر بٹھائیے بچوں کو اور خطبے کا ترجمہ پڑھ کر سنائیے. اور یہ اگر نہیں ہوتا تھا آج تک تو ہونا چاہیے. رسول خدا نے فرمایا سرکار وہ رسول جو بچہ اگر رونے لگے مسجد میں تو نماز اپنی جلدی سے پڑھ دے کہ بچہ رو رہا ہے. کوئی خاتون کسی مشکل میں ہے تو رسول خدا جلدی سے نماز کو مختصر کریں.
رحمت للعالمین ہے نا. جب یمن بھیجا رسول خدا نے امیر المومنین کو, کہا یا رسول اللہ کیف اصلی بہم, نماز کیسے پڑھاؤں یمن والوں کو. کہا کہ دیکھو کمزور ترین نمازی کی طاقت کے مطابق پڑھانا, سورہ بقرہ مت پڑھ دینا. یہ میرے الفاظ ہیں, مولاناؤں کے لیے کہہ رہا ہوں میں, امیر المومنین کی شان سے تو جسارت ہے. میں سورہ بقرہ مت پڑھ دیجیے گا مولانا صاحب. اور ہم جاتے ہیں مسجدوں میں, جوان بھاگتا ہے مسجد سے, کیوں؟ مولانا پہلے 3 دفعہ کہتے ہیں بڑے آرام سے, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ. اب وہ بیچارہ گھڑی دیکھ رہا ہوتا, مجھے ٹیوشن کی کلاس میں جانا ہے, بس چھوٹ جائے گی, اور پھر اس کا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, پھر درود, اور پھر سرکار مختصر نماز پڑھائیے آپ. اگر مسجد وہ ہے کہ جو آتے جاتے لوگ بازار میں ہے, مارکیٹ میں ہے, کالج اسکول آفس پاس ہے, مختصر نماز پڑھائیے آپ. آپ سلمان فارسی نہیں بننا چاہیے آپ کو, آپ مختصر نماز پڑھائیے. تو رسول خدا یہ ہیں, لوگوں کی تکلیف کا خیال ہے کہ نہیں؟ آپ سب کے سامنے واقعات ہیں. لیکن جب غدیر کا اعلان کیا تو یہ رحمت للعالمین کا مزاج بدل گیا. کہا چل چلاتی دوپہر میں کھڑا رکھوں گا. یا رسول اللہ ایک کام کیجئے, یہ سارے صحابہ کرام ہیں ماشاءاللہ سے, ان سب کو حدیث بتا دیجئے اور کہیے لکھ دو, اور 2 4 گواہ اس پر اپنی مہر مبارک سب کر دیجئے, کہ جو آگے رہ گئے نا دوڑ کے ان کو بتاؤ, یمن والوں کو, مصر والوں کو, شام والوں کو, عراق والوں کو, اور ہم مدینہ والوں کو بتائیں گے جو پیچھے رہ گئے, بھائی گرمی ہے, ہمیں تمہارا خیال ہے, تم ہمارے صحابی ہو, حج کر کے آ رہے ہو, اور سب نے سر منڈایا ہوا ہے, بالوں کے بغیر چندیا پہ تو اور زیادہ دھوپ چمکتی ہے سرکار, تو تم جاؤ جلدی, تو یہ سب کام کرو. رسول خدا نے کیا فرمایا, دیکھیے غدیر ہے, اس وجہ سے میں شب جشن ہے اور آپ ذرا سا مسکرا جائیں. تو رسول خدا اب یہاں پر توجہ نہیں فرما رہے, کہہ رہے رک جاؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ کہ پیچھے والے آگے آئیں, آگے والوں کو پیچھے لاؤ. یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ چلے آتے, کہتے دیکھو وہاں مل لینا ہم سے آ کر. نہیں, کیا مطلب؟ رسول خدا نے کام ایسا کیا کہ اس واقعے کی حدیث کو جو چھپانا چاہے چھپا لے, لیکن واقعے کو نہیں چھپا سکتا. ارے نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا, ہم کو پیچھے بلا لیا, ہم کو آگے کیا, نہ جانے آج کیا ہو گیا تو اونٹوں کا ممبر بنایا, نہ جانے کیا ہو گیا تھا کھجور کے درخت کی چھاؤں میں چلے جاتے. یہ جب گئے تھے مباہلے کے لیے تو سلمان فارسی سے کہا تھا کوئی چادر تان کے آؤ, آج ہم تھے تو ہم کو بتا دیتے, چھتریاں لے لیتے, چادر تان لیتے, سر پر دھوپ میں کھڑے رہے. اور آپ جا کر دیکھیے گا تاریخ کیا تھی, شدید گرمی تھی. جو امام ہادی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا, شدت کے ساتھ گرمی تھی, اور رمضہ یعنی شدید گرمی, جب سنگریزے جل رہے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے انسان. تو یہ رحمت للعالمین تھے. کہا کہ نہیں, آج اس طرح سے بتاؤں گا کہ جتنی مہریں لگ سکتی ہیں نا علی بن ابی طالب کی من کنت مولا فہذا علی مولا کی, وہ تمام لگاؤں گا. آگے والوں کو پیچھے لاؤ, پیچھے والوں کو ہمارے ساتھ لاؤ, ہم رکیں گے. اور اس کے بعد خطبہ. یا رسول اللہ خطبہ مختصر کر دیجئے, ایک جملہ بتانا ہے نا. کہا نہیں, پہلے توحید کو 5 یا 6 انداز سے گفتگو ہوگی. یا رسول اللہ یہ سب صحابی آپ کے توحید جانتے ہیں. کہا کہ نہیں, توحید پر گفتگو ہوگی, پھر اپنی رسالت پر گفتگو ہوگی, پھر قرآن پر گفتگو ہوگی. سرکار اتنا لمبا خطبہ ہے کہ اگر آپ دعائے کمیل حدیث قصہ جیسے پڑھتے ہیں وہاں پڑھیے آپ, تو آپ کو 10-15 منٹ لگ جائیں گے تیزی سے پڑھنے میں. اور رسول خدا نے چلا دی دھوپ میں یہ کام کیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب آپ سب اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے.